میں گارنٹی سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، آپ کا جیب کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگا۔ تجربہ کریں، شروع کریں۔ لیکن ایک میری گزارش، جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو وہ وظیفہ کریں آپ، انشاءاللہ۔ آپ مجھے پرسوں کہہ رہے تھے، یار آپ تو ویسے مفت کے وظیفے دے رہے ہیں، ہمیں تو بڑی مشکل سے ملے ہیں۔ اساتذہ کرام کی، اپنے مشائخ کی خدمت کی ہے، ان کا گزر اوقات، ان کے بچوں کا مشکل حل ہو جائے۔ میں صرف فی سبیل اللہ ہمارا استاد جب یہ وظیفہ ہمیں دے رہے تھے تو وہ فرما رہے تھے کہ مجھے جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑی ہے، میں نے رات کو میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، صبح کو کوئی آ کے پیسے جیب میں ڈال دیتا ہے، ایسا وظیفہ آپ کو دے۔ آج کل تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ آج کل تو بہت ہی ضرورت ہوتی ہے انسان کو کہ میرا جیب جو ہے ہر ٹائم پیسوں سے خالی نہ ہو۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کا جیب پیسوں سے کبھی خالی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ آج دے رہا ہوں، اس کی اجازت بھی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ٹرائی کریں، جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو وہ وظیفہ کریں آپ، انشاءاللہ آپ کو ایسے راستے سے، ایسے ذریعے سے پیسے پہنچیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ ہمیں اپنے مشائخ سے ملا ہے، وہ میرا ایک دوست ہے، عالم صاحب ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ وہ مجھے پرسوں کہہ رہے تھے، یار آپ تو ویسے مفت کے وظیفے دے رہے ہیں، ہمیں تو بڑی مشکل سے ملے ہیں۔ اساتذہ کرام کی، اپنے مشائخ کی خدمت کی ہے، پھر ہمیں ملے، آپ مفت میں دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا، یار مولانا صاحب بات یہ ہے کہ میں نے حدیث سنائی، خیر الناس من ينفع الناس، حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو لوگوں کو، دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو آج کل جب دوسرا کوئی مدد ان کی نہیں کر سکتے تو اس مشکل گھڑی میں ایسے وظیفے ان کو دیں کہ انشاءاللہ ان کا کام جاری رہے، ان کا گزر اوقات، ان کے بچوں کا مشکل حل ہو جائے انشاءاللہ۔ تو میں صرف فی سبیل اللہ آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، آپ سب لوگوں کو، میں کھلے عام، میں سب کو یہ وظیفہ دیتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ فلاں کو اجازت دوں گا، فلاں کو نہیں، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اس مشکل گھڑی میں اس حدیث میں شامل ہو جائے انشاءاللہ۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ آج کل مسلمانوں کو بہت تکلیف ہے، مال ان کے پاس نہیں، ان کا جیب پیسوں سے خالی، اور جب اس دور میں آپ کا جیب خالی ہوگا، خدا نہ کرے، تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، دل میں بہت پریشان ہوگے کہ بھائی ہمارے ضروریات گھر کے ہیں، مشکلات ہیں، روزی کا مسئلہ ہے، بچوں کے فیس کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت مہنگائی ہے، آٹا بڑا مہنگا ہو گیا، اسی طرح سب کچھ پاکستان میں خصوصاً اور دنیا کے مسلمانوں پر عموماً جو ہے تکالیف آ رہی ہیں۔ تو ایسا وظیفہ انشاءاللہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ تجربہ کریں، آپ کا جیب پیسوں سے کبھی بھی خالی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا استاد جب یہ وظیفہ ہمیں دے رہے تھے تو وہ فرما رہے تھے کہ مجھے جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑی ہے، میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، یہ وظیفہ شروع کیا ہے، تو بس اسی وقت صبح کو، رات کو میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، صبح کو کوئی آ کے پیسے جیب میں ڈال دیتا ہے، ایسا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ، مفت میں، فی سبیل اللہ، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سب جو بھی میری آواز سن رہا ہے ان سب کو اجازت دے رہا ہوں، لیکن مجھے ایک بات کریں، اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے انشاءاللہ، یہی صلہ کافی ہوگا۔ تو آپ کبھی جب، تو ہمارا استاد کی بات کر رہا تھا میں، استاد ہمارا شیخ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو میں یہ وظیفہ کرتا ہوں، کسی نہ کسی جگہ سے مجھے پیسے آ جاتے ہیں،
تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہر وقت نہیں کرتا، شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی پھر پیسوں کے لیے مجھے یاد کر رہے ہو۔ تو مشائخ کی تو عجیب بات ہے نا، وہ تو اللہ والے لوگ ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس سے بھی شرم آتی ہے کہ ہر وقت یہ وظیفہ پڑھتا ہوں پیسوں کے لیے، تو اللہ کہیں گے اچھا پھر پیسوں کی ضرورت پڑی تو مجھے یاد کیا۔ تو جب بھی آپ کو ضرورت پڑے یا نہ پڑے، اللہ کا نام ویسے ہی دنیا و آخرت میں ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہوگا کہ ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ تو آپ تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا اللہ الصمد، پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں اللہ الصمد۔ تو میں آپ کو یہ وظیفہ دے رہا ہوں اجازت کے ساتھ، ہمیں اپنے مشائخ سے اجازت پہ ملا ہے، یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے، آپ کو بڑی آسانی سے مل رہا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ ایسا کریں، رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان میں ویسے بھی تو برکات ہوتے ہیں، ایسے برکات کہ آپ نے زندگی بھر نہیں دیکھے ہوں گے، برکات رمضان میں جو رحمت نازل ہوتی ہیں۔ تو ویسے بھی رمضان آ رہا ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ اللہ کی یاد ہوتی ہے، تلاوت قرآن کریم زیادہ ہوتی ہے، عبادات زیادہ ہوتے ہیں، تراویح انشاءاللہ تراویح پر بھی ایک میں آپ کو بیان کروں گا، تراویح پر علیحدہ، تراویح کا جتنا ثواب ہے، لیکن آج کل اس سے لوگ محروم ہو رہے ہیں، تراویح نہیں پڑھ رہے۔ تو ہے ویسے ہی سیزن ہے یاد کرنے کا، اللہ کی یاد کا، ذکر و اذکار کا۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ابھی تو رمضان آ رہے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 101 بار، کتنا؟ 101 بار آپ نے پڑھنا ہے، اول و آخر 3 بار درود شریف۔ میرے خیال میں 5 منٹ بھی اس پر نہیں لگیں گے، کیا خیال ہے؟ لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں، میں انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ کر کے دعوے سے کہتا ہوں، آپ کا جیب کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگا۔ تجربہ کریں، شروع کریں، لیکن ایک میری گزارش کہ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ، صرف اسی غرض سے، اور صرف اسی غرض سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اسی غرض سے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا تو ہماری خوشی ہے، انشاءاللہ ہمیں سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ کا جیب کبھی بھی خالی نہیں ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد اس رمضان میں تلاوت بھی زیادہ کریں۔ رمضان میں جب آپ افطار کریں گے، پہلے تو نماز پڑھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر پڑھیں، لیکن مغرب کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں، اس سے نہ کم نہ زیادہ، کوشش کریں تعداد صحیح خیال کریں۔ بعض لوگ چلو زیادہ پڑھیں، چلو کم ہوا یا زیادہ ہوا کوئی پرواہ نہیں کرتے، تعداد کا خیال کریں۔ 101 بار اول و آخر 3 بار درود شریف، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی ہو یا جو بھی ہو، انشاءاللہ العزیز آپ کا جیب پیسوں سے بھرا ہوا ہوگا، آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے پیسے آ جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموں اور پریشانیوں کو خوشیوں اور سکون و اطمینان میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر و حامی ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔